ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں یا مسلمان کے بارے میں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ مسلمان قبر میں جاتا ہے اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں قبر کہتی ہے آنے والے تیرا آنا مبارک ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جنت کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے، تو نے مجھے آ کر آرام پہنچایا ہے، اب تو نگاہ اٹھا جہاں تک تیری نگاہ جائے گی میں کشادہ ہوتی چلی جاؤں۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، نیکیاں کرنے کی بجائے گناہ کر رہا ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ ماں باپ کا ادب و احترام ہے، بندوں کو دولت کی خاطر قتل کر رہا ہے، ارے ٹکے کی خاطر بندوں کا خون بہا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ خانے کعبے کے سامنے جلوہ افروز ہے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانے کعبے کی طرف اپنا رخ انور فرمایا اور ارشاد فرمانے لگے کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑی حرمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، تیری حرمت کو میں مانتا ہوں لیکن قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت مجھ محمد کی جان ہے، تیری حرمت مومن کے خون سے بڑھ کر نہیں۔ آج ہم چند ٹکوں کی خاطر بندوں کو قتل کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے۔ خدا را میں سب کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا تھوڑی دیر اپنے اندر جھانک کر دیکھو میرے اعمال کیسے ہیں۔ میں قبر میں جاؤں گا، یہ قبر جنت کے باغ بننے والے عمل ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بننے والے عمل؟ اس محفل میں آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے عابد مبین بھائی کی والدہ ماجدہ انتقال کر گئی، وہ اپنے ساتھ اپنے عمل لے کر گئی، ہم بھی مر گئے تو ہم نے قبر میں اپنے اعمال ہی لے کر جانے ہیں۔ باقی ایک بات یاد رکھو، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے، کوئی مانے یا نہ مانے، موت آ کر ہی رہے۔ کل نفس، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یار موت ایک ایسی حقیقت ہے جو بندہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، موت کا وہ بھی انکار نہیں، وہ کہتا نہیں یار موت آنا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت ایک ایسا جام ہے ہر ایک کو پینا ہی پڑے گا، موت ایک ایسا پل ہے ہر ایک کو کراس کرنا ہی پڑے گا، موت ایک ایسا دروازہ ہے ہر ایک کو اس میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا جب وقت آ جاتا ہے نہ ایک پل آگے ہوتا ہے نہ ایک پل پیچھے ہوتا ہے۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ فرمایا تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ موت سے بچ، آپ کو بلٹ پروف جیکٹ مل جائے گی، بمب پروف گاڑی مل جائے گی، لیکن موت پروف جب موت سے بچ ہی نہیں سکتے تو پھر اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کریں؟ آپ حضرات میں سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے حافظ صاحب ہماری تو تیاری ہے، تو بھائی بڑی اچھی بات ہے لیکن اس تیاری کو چیک اپ کر لو۔ کیوں جی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو، ساری دیگ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تھوڑا سمجھیے آواز سے بولو یار، اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے، پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔